ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو میرے مرحومین کو استاد شہید صفت جعفر شہید عارف حسینی اور کل مومنین مرحومین کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کی چند راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ خداوند متعالی میں ان چند راتوں میں عبادت کی، دعا کی، مناجات کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، آج دعائے جوشن کبیر کی تلاوت ہے، تو اس لیے میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ بس وہی جو ہماری گفتگو کنٹینیو ہے کہ متقین کی جو کوالٹیز ہیں، صفات ہیں، اس کو قرآن کے ذریعے اور نہج و بلاغہ کی روشنی کے اندر ہم دیکھیں۔ تو میں نے بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ جو آیت نمبر 134 ہے آل عمران کی، جس میں میں نے پہلے بھی تھوڑا بہت آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ متقین وہ ہیں کہ جو جن کے پاس جب ہوتا ہے اور جن کے پاس جب نہیں بھی ہوتا، یعنی اچھے حالات ہوتے ہیں اور اچھے حالات نہیں بھی ہوتے، تب بھی یہ خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ تو انفاق کا تعلق بھی سوسائٹی اور کمیونٹی سے ہے۔ دیکھیں، کچھ متقین کی صفات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی نہج و بلاغہ سے بھی اس دن، اور کچھ کا تعلق پرسنل ڈیولپمنٹ سے ہے، اور وہ اور خدا، مطلب رات کو کھڑے ہونا، عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، خدا کے خوف میں گریہ کرنا، اور یہ اس کا تعلق اور اس کے رب کے ساتھ تعلق ہے۔ اب دس از ناٹ پاسبل کہ ایک آدمی ساری عبادت بھی کرتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، سارے کام کرتا ہو، مسجد بھی آتا ہو، بہت اچھا ہے، لیکن یہی متقی ہے، یہی اس کی صفات ہے؟ نہیں، خدا نے قرآن میں کہا نہیں، یہ نہیں ہے کافی کہ یو آر گڈ ان ماسک، دس از ناٹ، آپ کو باقی جگہوں میں بھی اچھا رہنا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ کو انفاق بھی کرنا ہے، لوگوں کو فیڈ بھی کرنا ہے، اگر اللہ نے آپ کو چاہے زیادہ دیا ہو چاہے آپ کو کم دیا ہو۔ اس سے بڑھ کر جو اگلا حصہ ہے، جو اس کا تعلق آپ کی سوسائٹی سے بہت زیادہ ہے، آپ کی فیملی سے بہت زیادہ ہے، آپ کے جہاں ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، چاہے آپ کے کولیگز ہیں، وہاں اس کا ریلیشن کیا چیز ہے کہ یہ غصے کے اندر، یعنی والکاظمین الغیظ، یعنی جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر پیشنس پایا جاتا ہے، ان کے اندر ٹالرنس پایا جاتا ہے، ان کی پرسنالٹی اتنی آسان نہیں ہے کہ ذرا سا ٹچ کرو تو ایک دم پھٹ جائیں گے، نہیں، اب یہ متقی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمازیں ماشاءاللہ کچھ لوگ بہت پڑھتے ہیں، عبادتیں بھی بڑی ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، زیارتیں بھی ہو رہی ہیں، بٹ when it comes to the society, when it comes to the family،
کسی میں کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کی پرسنالٹی کچھ اور ہے, وہاں پر وہ کچھ اور ہے, صحیح طرح بہیو نہیں کر رہا. ایون بہت سارے لوگ, میں یہاں تو ماشاءاللہ سب اچھے ہی ہیں, میں مارس کی بات کر رہا ہوں, مارس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مسجد میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر جاتے ہیں تو وائف کے ساتھ ان کا بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ, کس طرح ان کا بات کرنا ہے, یہ ساری چیزیں سوسائٹی کا حصہ ہیں. آپ یہ نہیں سکتے کہ یہ صرف اچھی اچھی باتیں کریں مولانا صاحب, اچھی اچھی نہیں باتیں, جو سوسائٹی کے اندر پرابلم ہے, وی ہیو ٹو ڈسکس آل دی سچویشن کہ کیوں ہے ایسا, کیوں ہم ٹو سائیڈڈ دنیا کو دکھاتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہم آج کل جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا بھی ایسی ہے نا کہ میں بھی آپ کو کچھ اور نظر آتا ہوں لیکن میرا موبائل نوز کہ میں کچھ اور بھی ہوں. ہاں کیسے پاسبل ہوگا کہ آپ کو تو نہیں پتا, لیکن میرے موبائل میں ریم, میموری, اس کے اندر جو بھی ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ کون سی سائٹ وزٹ کرتا ہے, یہ کون سے ویڈیوز کو دیکھتا ہے, یہ کون سی ریلز کو دیکھتا ہے. خوب یہ سامنے میں آپ کے کچھ. تو آج کل سوسائٹی میں یہ ٹو پرسنالٹیز ایشو بہت زیادہ ہو گیا ہے, آئیڈینٹی کرائسس ہے. یہ انسان کی شخصیت جو ہے ابھی بالکل دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے آپ کی جو لائف ہے, فیملی لائف ہے, اس پہ بہت اثرات پڑ رہے ہیں کہ شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ گریجولی یہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو متقی اگر ہم بننا چاہتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے, میں نے آپ کو بولا کہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اپنے اندر لیں, لیکن آپ کی ریفلیکشن نظر آنی چاہیے. آپ سجدے میں سجدہ کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں نظر آئے کہ وہاں پر جائیں, ورنہ لوگوں کا دین سے لوگ خراب ہو جائیں گے. لوگ بولیں کیسے دیندار ہیں, ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں, فلانا ہے, استغفر اللہ, اور اگلے کاکی کھا گئے, اگلے کی زمین ہی کھا گئے, بزنس کرتے ہوئے کچھ اور ہی کھا گئے. یا ایون اپنی فیملی میں لوگوں کو دینا ہے, کسی بہن کا ہے, کسی کا ہے, انسان ایسا ہوتا ہے. نجف میں ایک دو شخص تھا, اس نے کسی کو لون دیا ہوا تھا, تو وہ کہتا ہے کہ میرا لون وہ واپس نہیں کر رہا تھا. تو اس نے کسی سے کہا کہ بھائی میں کیسے سے واپس لوں, تو ان کا یہ جو جس نے آپ کو پیسے دینے ہیں یہ ایک استاد یعنی ایک اسکالر کے لیکچر میں جاتا ہے, تو آپ اس ٹیچر کو بولو شاید اس کی بات اس پہ اثر کر جائے تو وہ آپ کے پیسے واپس کر دے. تو بولا ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو بولا کہ بھائی, تو وہ لیکچر دے رہے, تو اس لیکچر دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اسکالر بنتا میری شاپ تھی اور میری شاپ میں لوگ آتے تھے چیزیں لیں, تو ایک دن ایک یہودی آیا اور اس کو میں نے کچھ 1 کوائن یا کچھ اس کو دھرم کچھ اس کو واپس دینا تھا کہ جو اس ٹائم میرے پاس نہیں تھا. تو میں نے اس کو بولا کہ بعد میں آگے لے جانا. تو اس نے بولا نہیں مجھے ابھی چاہیے. میں کہا بھائی ابھی نہیں ہے, بعد میں آگے لے جانا. تو کہہ رہے ٹائم گزر گیا. تو میں نے خواب میں دیکھا, میں سو رہا, میں خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور مجھے صراط یعنی پل صراط میں سے لے کے جا رہے ہیں. تو اچانک سے جہنم کی آتش ایک سائٹ پر ہے, وہاں سے وہ شخص باہر آیا اور اس نے میرا راستہ روک لیا, کہا کہ میرا ایک دھرم واپس کرو. ابھی میں نے بولا کہ میں ادھر دھرم کہاں سے لاؤں گا, کہاں سے واپس کروں اس کو وہ 1 کوائن. تو میں نے ملائکہ سے بولا کہ بھائی اس کو ہٹاؤ. اس نے بولا نہیں یہ دنیا کا معاملہ تھا, یو ہیو ٹو سالو دیئر, ابھی ادھر یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. تو ابھی میں وہاں سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں. تو اس نے بولا کہ میں ایک شرط پہ آئی ول گیو یو وے. کیا کہا, یہ جو آگ فائر ہے, یہ فائر والی انگلی میں تمہارے سینے پہ لگاؤں گا. تو وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, مرتا کیا نہ کرتا. تو اس نے جیسی وہ انگلی لگائی تو ایک دم میرے اندر ہول ہو گیا اور میں ایک دم خواب میرا ختم ہوا اور میں اٹھا. جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے سینے پہ چیسٹ پہ بلیک نشان تھا. تو اس نے وہ اپنے لیکچر میں کھول کے دکھایا کہ کسی کا اگر حق کھایا چاہے وہ 1 کوائن ہی کیوں نہ ہو, یو ہیو ٹو پے ان دیٹ ورلڈ ایکچولی. تو اگر خدا نہ خواستہ آدمی پرہیزگار ہے, سجدے کر رہا ہے, گریے کر رہا ہے, رو رہا ہے, شب قدر کے اعمال میں آ رہا ہے, بیکا یا اللہ بیکا یا اللہ, لیکن بیکا پبلک تو کی نہیں آپ نے, بیکا بھائی بیکا بہن, بھائی ان کو بھی تو واپس دینا تھا, اس کا کیا کریں گے, تو وہ پھنس جائے گا آدمی. تو اصل جو متقی ہے, پرہیزگار ہے, وہ سوسائٹی میں بھی اس کا حصہ ہے. دیکھیں نا قرآن کی یہ آیت
کتنی یہ 134 از کمپلیٹلی فار دا کمیونٹی، فار دا سوسائٹی. انفاق کرنا ہے، غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، اور عافینا عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں تو ذرا سا کوئی ناراض ہو گیا، ذرا سے کسی نے سلام نہیں کیا آپ کو تو بولے یہ کیسے ہے، یہ تو یعنی آپ بالکل ناراض ہو گئے. فیملی کے اندر ایشوز ہوتے ہیں، کسی نے بعض اوقات آپ کے ساتھ بہت اچھا نہیں کیا، مطلب شادی ہو رہی ہے ہمارے آپ کے یہاں، آئی ڈونٹ نو اے ٹرینڈ پاکستان انڈیا کے اندر، یعنی آپ کو کارڈ بھی دینے جانا ہے، بہت نہیں وہ تو ہمیں کارڈ دینے نہیں ہے، دے آر ناٹ. آج کل تو انویٹیشن آسان ہو گیا ہے، واٹس ایپ پہ سب چلا جاتا ہے، دیر از نو پرنٹنگ، ایزی ایوری تھنگ. لیکن ہوتا ہے کہ بھائی پرسنلی نہیں آئے، یا مثلاً ہمیں انہوں نے ویلیو نہیں دی، دنیا اسی میں پھنسی ہوئی ہے آج کل. تو ہم بعض اوقات اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں. ایون سم ٹائم پیرنٹس، ماں باپ بھی دیکھنے میں آتا ہے، یہ سب سے حالانکہ مہربان رشتہ ہے، لیکن بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ سخت بیہیویئر کر رہے ہوتے ہیں. اولاد ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان معاف کر دے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ سوسائٹی. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے سے، نیکی کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد. تو یہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، اپنی فیملی کو دیکھیں. دیکھیں اگر ہم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو خدا صرف سجدوں سے راضی نہیں ہوگا، یہ بھی ضروری ہے، سجدے بھی ضروری ہیں، عبادت بھی ہے، لیکن خدا راضی ہے کہ خدا کی مخلوق راضی ہو.